الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اعمال و کردار بھی ہیں، اس میں اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والے کو ہر اچھی صفتوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے اور ہر بری صفت سے روکتا ہے، تاکہ وہ انسانوں کی صف سے نکل کر کے جانوروں کی صف میں نہ آ جائے۔ بری صفتوں میں سے ایک صفت منافقت کی ہے۔ منافقت، جس کو منافق کہا جاتا ہے، یہ نفق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرنگ۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ لومڑی دو سوراخ بنا کر کے رکھتی ہے، اپنے بل کے اندر دو سوراخ بنا کر کے رکھتی ہیں کہ جب کوئی آدمی اس کے اوپر حملہ کرنے جاتا ہے تو دوسرے سوراخ سے وہ نکل جاتی ہے، اور جب دوسرے سوراخ کے پاس حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سوراخ سے وہ نکل جاتی ہے۔ یعنی لومڑی دو رخ رکھتی ہے، اور اسی سے نکالا گیا ہے کہ ایک انسان کے اندر دو پہلو ہوتا ہے، اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ دو پہلو، ذو الوجہین، دو چہرے والے۔ آپ کے پاس ہے تو آپ جیسی گفتگو کرتا ہے، اور جب ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی جیسی گفتگو کرتا ہے۔ گویا کہ ایک تو کفر ہے اور ایک ایمان ہے، اور اسلام میں یہی منافقین ہیں جس کے بارے میں جہنم کے اندر سب سے نچلا خائی ہے، سب سے نچلا درجہ ہے ایسے منافقین کے لیے، کہ جب مسلمان سے اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، اور جب کفر سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ زبان سے جو بولتا ہے وہ دل کے خلاف بات ہوتی ہے، یہی منافق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں۔ گویا کہ یہ جو منافقت والی صفت ہے، یہ منافقت ہے، ان کا ٹھکانہ شرک و کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں۔ منافقت یہ اسلام میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور علماء نے اس کی صراحت کی ہے قرآن و حدیث سے تتبع کرنے کے بعد کہ منافق کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کے منافق ہوتے ہیں۔ ایک تو عملی طور پر منافق ہوتے ہیں، اور دوسرے ایک اعتقادی طور پر منافق ہوتے ہیں۔ اور اعتقادی طور پر جو منافق ہوتے ہیں اس سے مراد وہی ہے کہ اپنے اندر کفر چھپایا ہو اور زبان سے اسلام ظاہر کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن یہ صرف زبان سے ہو، اندر سے بالکل کھوکھلا ہو، بالکل خالی ہو، اندر میں اسلام کے خلاف بغض و عداوت رکھتا ہو، تو یہ منافق جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی منافق، یعنی دل سے وہ منافق نہیں ہے، اسلام کے خلاف بغض و عداوت نہیں رکھتا، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جسے وہ کرتا ہے تو یہ منافقوں والی صفت ہے، اور ایسی صفت کو اپنانے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ جو اعتقادی منافق ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے باہر ہے، لیکن جو عملی منافق ہے، عمل کے اندر منافقوں والی صفت اپناتا ہے، تو اس سے شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلام سے خارج ہے۔ حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سے بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین علامتیں، تین پہچان ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 33 ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 59 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں، تین پہچان ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت، جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ہیں،
وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اگر 4 چیزیں کسی کے اندر آ جائے تو وہ پکا خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت آ جائے، کوئی ایک صفت آ جائے تو منافقوں کی صفت میں سے صفت ہے، یہاں تک کہ اس سے بھی چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ اس صفت کو چھوڑ دے، اس صفت سے باز رہے۔ 4 صفتیں کون سی ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے تو عہد کا پاس و لحاظ نہ رکھے، غداری کر جائے، وہاں ختم کر دے معاملہ کو۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑے تو گالی گلوچ پر پہنچ جائے۔ یہ دونوں روایتوں کے اندر باہم کوئی تعارض نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ تعارض ہے لیکن کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامت ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 4 چیزیں آ جائے وہ خالص اور پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ تو جھوٹ بولنا اسلام میں گناہ ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صدق کے خلاف بات ہے، سچائی کے خلاف بات ہے۔ اور اسلام میں جھوٹ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، یہ نہ تو اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور جھوٹ کے بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ تو جھوٹ اسلام میں یہ منع ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ منافق والی صفت ہے، یہاں تک کہ اس صفت کو چھوڑ نہ دے۔ اور دوسری صفت ہے کہ جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے امانت کے اندر خیانت کرے، جب جھگڑے تو گالی گلوچ پر پہنچ جائے، گالی بکنے لگے، تو یہ سب جو صفتیں ہیں یہ منافق والی صفتیں۔ اگر کسی کے اندر یہ ساری صفتیں آ جائے تو وہ پکا، یعنی اس کے منافق ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ لیکن اگر ان 4 میں سے کوئی ایک صفت آ جائے تو یہ منافق والی صفت ہے، لیکن یہ ہے عملی منافق، اعتقادی منافق نہیں ہے۔ اس کو ہم اسلام سے خارج نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام سے نکل گیا ہے، لیکن جو اعتقادی منافق ہے، جو اپنے اندر کفر چھپایا ہوا ہے، زبان سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اسلام کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، تو یہ منافق جو اعتقادی منافق ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کے اندر سب سے نچلا طبقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کی صفتوں کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے منافقین جو اعتقادی منافق تھے، جن کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اور جو کچھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ پر تہمت لگوائی اور کیا کیا، یہ سب جو منافق ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے،